بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ معزز ناظرین واجب القدر حضرات، عید قربان اور عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کی آمد ہے، اس کے حوالے سے چند شرعی احکام آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے فصل ربک وانحر، پس آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ عید قربان یا عید الاضحیٰ 10 ذی الحج مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ہے۔ احادیث کے مطابق اس دن خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پیش کرنے کا حکم صادر ہوا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف لے گیا اور قربانی کی قصد سے جب اس کی گردن پر چھری پھیرنا چاہا تو خدا نے حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک مینڈے کو بھیجا اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے بدلے اس کی قربانی دی۔ اس دن سے آج تک اس واقعے کی یاد میں ادیان ابراہیمی کو ماننے والے قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور بیت اللہ الحرام کی زیارت یعنی حج پر مشرف ہونے والے حاجیوں پر منا میں معین شرائط کے ساتھ قربانی دینا واجب ہے، اور یہ حج کے اعمال میں سے ایک واجب عمل ہے۔ عید کے دن اور رات کو احادیث میں بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں، جن میں عید کی رات کو شب بیداری کرنا، دعا و مناجات اور نماز میں مشغول رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ عید قربان کے دن غسل کرنا، نماز عید پڑھنا، قربانی کرنا، حضرت امام حسین کی زیارت اور دعائے ندوہ پڑھنا مستحب مؤکد ہے، جبکہ اس دن روزہ رکھنا عید فطر کی مانند حرام ہے۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں عید قربان کے دن سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے اور مسلمان اس دن جشن مناتے ہیں۔ عید قربان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ لغوی اعتبار سے قربانی لفظ قربان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے خداوند متعال کی قربت حاصل کی جاتی ہے، چاہے یہ کسی جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے ہو یا صدقات اور خیرات دینے کے ذریعے۔ اصطلاح میں عید قربان کے دن جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے، چاہے یہ عمل حجاج کرام منائیں، مینا میں انجام دیں یا دوسرے مسلمان دنیا کے کسی جگہ پر انجام دیں۔ اب دیکھنا ہے قرآن اور حدیث میں عید قربان کا کیا مقام ہے۔ خداوند فرما رہا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ قال صلاۃ الفطر والاضحیٰ، یعنی اس سے مراد عید قربان اور عید فطر ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت جو عید الاضحیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ فصل لربک وانحر ہے۔ خداوند فرما رہا ہے پس آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور اسی بات پر پیغمبر خدا کی حدیث اور مفسرین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عطا اور بخشش کا دن ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ملائکہ عید کے دن چپ رہنے والے انسانوں کے لبوں پر آ جاتے ہیں اور یا لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں علل صبح پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ بہت زیادہ دینے والا اور نہایت ہی بخشنے والا ہے۔ قربانی کی سنت تاریخ کے آئینے میں حضرت ابراہیم نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پر معمور ہوئے اور عید قربان کے دن آپ نے خدا کی حکم کی بجاوری کی خاطر حضرت اسماعیل کو سرزمین مینا میں قربانی کے لیے لے گئے۔ جب مینا میں جمرہ اول کے مقام پر پہنچے تو شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا اور حضرت ابراہیم کو ورگلانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم نے 7 پتھر مار کر اسے بھگایا۔ اسی طرح جمرہ دوم اور سوم کے مقام پر بھی یہ عمل تکرار ہوا۔
یوں حضرت ابراہیم کا یہ عمل حج کے اعمال میں شامل ہوا، اور آج ہر حاجی پر واجب ہے کہ حج کے دوران اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ میں پہنچا اور اپنے لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا مصمم ارادہ کیا، اور قربانی کرتے وقت حضرت اسماعیل کی پیشانی کو زمین پر رکھا اور تیز چاقو کے ذریعے حضرت اسماعیل کا گلا کاٹنے کے لیے اس کی گردن پر چھری پھیری، لیکن چھری نے گردن کو نہیں کاٹی۔ جب خدا نے باپ بیٹے کے اخلاص کو دیکھا تو ان کی قربانی کو قبول کیا اور حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک مینڈے کو حضرت اسماعیل کے بدلے قربانی کے لیے بھیجا۔ یوں حضرت ابراہیم نے اس حیوان کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی۔ یہاں سے قربانی کی سنت مرسوم ہوئی، اور آج قربانی کرنا حج کے واجب ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اپنی بساط کے مطابق اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ہر سال اس دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حیوانات ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ وہ عید ہے جو بامعرفت لوگوں کو ابراہیمی قربانی کی یاد دلاتی ہے، وہ قربانی کے جس سے فرزندان آدم، اصفیاء اور اولیاء کو درس احسار اور جہاد ملتا ہے۔ حضرت امام خمینی عید قربان کے بارے میں ایک خوبصورت بیان نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام خمینی عید الاضحیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ وہ عید ہے جو بامعرفت لوگوں کو ابراہیمی قربانی کی یاد دلاتی ہے، وہ قربانی کے جس سے فرزندان آدم، اصفیاء، اولیاء کو درس احسار اور جہاد ملتا ہے۔ اس توحید کے عظیم سپوت اور بت شکن نے تمام انسانوں کو یہ سکھایا کہ اپنے عزیز ترین ثمرہ حیات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو اور اس کی بارگاہ سے عیدی لو، اپنے اور اپنے عزیزوں کو فدا کرو اور دین خدا اور عدل الہی کو قائم کرو۔ انہوں نے ہم تمام نسل آدم کو سمجھایا کہ مکہ اور مینا عاشقوں کی بجائے قربانی اور توحید کی بجائے اشاعت اور شرک کی بساط لپٹنے کا مقام ہے، اور اپنی جان اور عزیزوں سے دل باندھنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں حضرت امام زین العابدین عید الاضحیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بار الہ یہ دن کتنا بابرکت اور مبارک ہے، اور اس دن مسلمان تیری زمین میں جگہ جگہ جمع ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی تجھ سے سوال کر رہا ہے تو کوئی طالب حاجت ہے، کوئی امید لگائے بیٹھا ہے تو کوئی تیرے خوف میں مبتلا ہے، اور تو ان سب کی حاجتوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ پس میں تجھ سے تیرے جود و کرم کے صدقے سوال کرتا ہوں، اور جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب تجھ پر ہی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیج۔ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت اور حج کے باب میں ایک واجب عمل ہے جسے حضرت محمد کی امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرنا حج پر جانے والے ہر مسلمان پر واجب ہے، جس کے مخصوص احکام اور شرائط ہیں۔ حجاج کے علاوہ باقی مسلمان بھی اپنے ملکوں میں 10 ذی الحج کو عید قربان کے دن اس سنت پر عمل کرتے ہیں، جو ایک مستحب عمل ہے جس پر احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی حج کے اعمال میں سے ایک واجب عمل ہے جس کی حقیقت اور اس کا فلسفہ بطور کامل مشخص نہیں ہے، لیکن احادیث اور روایات میں اس بارے میں جو چیز آئی ہے اس کے مطابق اس کے فلسفے کو اسی طرح ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نیاز مندوں کی مدد ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے قربانی کو واجب قرار دیا تاکہ مساکین اس کے گوشت سے استفادہ کر سکیں۔ اسی بنا پر تاکید کی گئی ہے کہ قربانی کا حیوان موٹا اور تازہ ہو اور اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے اور دوسرا حصہ فقراء اور نیاز مندوں کے لیے اور تیسرا حصہ صدقہ دیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے ارشاد ہوا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور کناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاؤ۔
گناہوں کی بخشش کا وسیلہ۔ ابو بصیر نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے قربانی کی علت اور حکمت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا جب قربانی کے حیوان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے تو خدا قربانی کرنے والے کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور قربانی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون پرہیزگار اور متقی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا ہے خدا تک ان جانوروں کا گوشت نہیں جانے والا ہے اور نہ ہی خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دو۔ نیک عمل کرنا بشارت موجب خیر و برکت قربانی خدا کی نشانی اور شہر الہی میں سے ہے اور صاحب قربانی کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ اور خدا بھی فرما رہا ہے وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا، اور ہم نے قربانی کے اونٹ کو بھی اپنے شاعروں میں سے قرار دیا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تقرب خدا کا وسیلہ قربانی خدا کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کیا کیا فوائد ہے تو ہر سال قربانی کرتے، اگرچہ قرض ہی لینا کیوں نہ پڑے۔ اب ہم چلنا ہے قربانی کے احکام کے بارے میں۔ حج تمتع میں اونٹ، گائے اور گوسفند یا بکری میں سے کسی ایک کو قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے جانور میں نر یا مادہ میں کوئی فرق نہیں، البتہ اونٹ کی قربانی کرنا بہتر ہے۔ مذکورہ جانوروں کے علاوہ دیگر حیوانات کی قربانی کرنا کافی نہیں ہے۔ حج میں قربانی کی شرائط یہ ہے کہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اسی بنا پر اس میں بہت ساری شرائط کے ساتھ نیت بھی شرط ہے۔ قربانی کے جانور میں شرائط اور خصوصیات ہونا ضروری ہے۔ وہ کون کون سی؟ ایک یہ ہے کہ عمر کا، دوسرا بنابر احتیاط واجب اونٹ 6 سال میں داخل ہو چکا ہو اور گائے اور بکری تیسرے سال میں ہو اور گوسفند دوسرے سال میں داخل ہوئے ہوں۔ مذکورہ عمر کی حد بندی جانور کی کم ترین عمر کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے، لیکن زیادہ عمر کے بارے میں کوئی حد نہیں ہے، اور قربانی کی عمر اس سے زیادہ ہو تو کافی ہے، اس شرط پر کہ جانور زیادہ بوڑھا نہ ہو۔ دوسرا، جانور صحیح و سالم ہو، بہت دبلا اور کمزور نہ ہو، اس کے اعضاء پورے ہوں۔ پس ناقص حیوان کی قربانی کرنا کافی نہیں ہے، جیسے آختے شدے یا جس جانور کے بیضے نکالے گئے ہوں لیکن جس کے بیضے کوٹ دیے جائیں لیکن خصی کی حد کو نہ پہنچ جائے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دم کٹا، اندھا، مفلوج، کان کٹا اور حیوان جس کے اندر کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا پیدائشی طور پر ہی معذور ہو تو اس کی قربانی کافی نہیں ہے۔ لہذا ایسے حیوان کی قربانی کافی نہیں ہے کہ جس میں ایسا عضو نہ ہو اور اس صنف کے جانوروں میں عام طور پر پایا جاتا ہو، اور ایسے اعضاء کا نہ ہونا نقص شمار ہوتا ہے، لیکن جس جانور کے بہر کا سنگ ٹوٹا ہوا ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور جس جانور کا کان پھٹا ہوا ہو یا اس کے کان میں سوراخ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چند فری مسائل ہیں جو حج کے موقع پر قربانی کے لیے انجام دینے چاہیے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک جانور کو صحیح و سالم سمجھتے ہوئے ذبح کرے پھر اس کے مریض یا ناقص ہونے کا انکشاف ہو تو مالی تاوان کی صورت میں دوسری قربانی کو ذبح کرنا واجب ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جائے۔ احتیاط کی بنا پر قربانی کے ذبح کرنے کو اختیاری حالت میں روز عید سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ پس اگر جان بوجھ کر، بھول کر، لا علمی کی وجہ سے، کسی عذر کی خاطر یا کسی اور سبب کی وجہ سے ذبح کو تاخیر میں ڈال دے تو احتیاط واجب کی بنا پر ممکن ہو تو اسے انجام تشریق میں ذبح کرے، ورنہ ذی الحج کے مہینے میں کے دیگر دنوں میں ذبح کرے اور علل ظاہر ذبح کو دن میں انجام دے یا رات میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذبح کرنے کی جگہ مینا ہے، پس اگر مینا میں ذبح کرنا ممنوع ہو تو اس وقت ذبح کرنے کے لیے جو جگہ تیار کی گئی ہے اس میں ذبح کرنا کافی ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شیعہ اثناء عشری ہو۔ ہاں اگر نیت خود کرے اور نائب کو صرف رگے کاٹنے کے لیے وکیل بنائے تو شیعہ اثناء عشری کی شرط کا نہ ہونا بعید نہیں۔ قربانی کو خود انجام دے یا اس کی طرف سے وکالت حاصل کرے کوئی دوسرا انجام دے، لیکن اگر کوئی اور شخص بغیر اس کی ہم آہنگی اور وکیل بنانے کے اس کی طرف سے ذبح کرے تو یہ محل اشکال ہے اور بنا بر احتیاط اسی پر اکتفا نہیں کر سکتا ہے۔
ذبح کرنے کے آلے میں شرط یہ ہے کہ وہ لوہے کا ہو، سٹیل والا، یعنی وہ فولاد جسے ایک ایسے مادے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ زنگ نہ لگے، لوہے کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر شک ہو کہ یہ آلہ لوہے کا ہے یا نہیں تو جب تک یہ واضح نہ ہو کہ یہ لوہے کا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ذبح کرنا کافی نہیں ہے۔ مستحب قربانی کے متعلق یہ تھا واجب قربانی جو ہمیں حج کے موقع پر انجام دینی چاہیے۔ مستحب قربانی کے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ ہم اس درس میں آگے کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ فقہ جعفریہ میں غیر حاجی مطلب جو حج نہیں کر رہا چاہے وہ صاحب استطاعت ہو پھر بھی قربانی واجب نہیں ہے، مستحب مؤکد ہے، مگر قربانی کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ واجب قربانی جو حاجی احرام کی حالت میں کرتا ہے اور مستحب قربانی کے مسائل میں اچھا خاصا فرق ہے، جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ان کی حقیقت فقہ جعفریہ میں بالکل مختلف ہے، لہذا ہم کو اپنی فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور جو لوگ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے قربانی سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بھی اس عظیم ثواب میں شامل ہو جائیں۔ یہ جتنے بھی احکام میں نے قربانی کے یا یہ مستحب قربانی کے بتا رہا ہوں یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے احکام میں سے ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کون سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ غلط فہمی ہے کہ کٹے ہوئے کان والا، سینگ ٹوٹا وغیرہ وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ عید الاضحیٰ پر مستحب قربانی میں عیب دار جانور مثلا اندھا، لنگڑا، کٹے ہوئے کان والا، ٹوٹی ہوئی ہڈی والا، ٹوٹے ہوئے سینگوں والا، خصی، بہت بوڑھا اور کمزور و لاغر بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ احتیاط اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ جانور صحیح اور سالم ہو، موٹا ہو، نر اور مادے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت سے افراد بہت زیادہ پیسہ قربانی پر خرچ نہیں کر سکتے، وہ اس طرح کے کم خرچ جانور قربان کر سکتے ہیں، اسے حرام سمجھ کر بالکل بھی ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ کہ یہ لوگ کہیں کہ کان کٹا ہوا، سینگ والا یہ کیا ہے، حرام ہے، حرام نہیں ہے بلکہ احتیاط ہے، اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ جانور صحیح اور سالم اور موٹا ہو، نر ہو اور مادے کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ اونٹ میں 10 حصے، گائے میں 7 اور بکرے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے، مستحب قربانی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ ایک بکرا میں بھی آپ تمام گھر والوں کا حصہ ڈال سکتے ہیں اور تمام مرحومین اور زندہ کی طرف سے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مستحب قربانی میں جائز ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو قربان کرے، اور اسی طرح قربانی میں کثیر تعداد کا حصہ ڈالنا جائز ہے، وہ چاہے کوئی بھی قربانی والا جانور ہو، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بکرا ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، دمبا ہو وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی ایک جانور میں 7 یا 7 سے کم افراد کے شریک کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جتنے افراد چاہیں ان کی طرف سے ایک جانور میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تیسری جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں حصہ برابر ڈالنا چاہیے، کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا مستحب قربانی میں شرکت کرنے کے لیے لوگوں کی رقم کا برابری ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بکرے یا کسی ایک بھی جانور ایک آدمی 1000 ڈالتا ہے، 1000 روپیہ ڈالتا ہے، اور دوسرا 5000 روپے ڈالتا ہے، تو تیسرا 10,000 روپے ڈالتا ہے، غیرہ غیرہ۔ ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ چوتھی غلط فہمی جو ہم لوگ کرتے ہیں، جتنے حصے ڈالے گئے بس اتنے شخص کی طرف سے قربانی ہوگی اور مکمل قربانی نہیں مانی جاتی۔ ایسا نہیں، اگر آپ ایک حصہ بھی ڈالتے ہیں تو اس میں آپ سب گھر والوں و مرحومین کی نیت کر لیں تو بھی سب کی طرف سے قربانی مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے۔ پانچویں غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو دانت ہونا چاہیے۔ اب 2 دانت والے کی کوئی شرط نہیں، بس عمر کو دیکھنا ہوتا ہے، جیسے احتیاط واجب کے بنا پر گائے اور بھینس اور بکرا کے 2 سال مکمل ہو جائیں، اس سے کم نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور چھٹی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز پڑھ ہی کر کرنی چاہیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، مستحب قربانی میں عید الاضحیٰ پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ قربانی کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد قربانی کا افضل وقت عید کے پہلے دن نماز عید
پڑھنے کی مقدار گزر جانے کے بعد ہے۔ اور ساتویں غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کپورے ہیں وہ کیا ہیں، مکروہ ہیں۔ تو فقہا کہتے ہیں کپورے یا فوتے یعنی نر جانور کی اگلی شرمگاہ حرام ہے، حالانکہ باقی فقہ میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی یہ چیز حرام پائی جاتی ہے۔ اور آٹھویں اور آخری جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ شخص ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے، البتہ جو شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال چھوڑ دے اور مینا میں حلق کر کے کٹوائے، لیکن یہ عمل کسی صورت واجب نہیں ہے، نیز یہ عمل غیر حاجیوں کے لیے نہیں ہے، فقط حاجیوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی غلط فہمیاں ہوں گی، لیکن ہم نے یہاں پر اہم آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ امید ہے آپ سب استفادہ کریں گے اور مومنین جو آج کل کی مہنگائی میں ان تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے قربانی نہیں کر سکتے، جو کہ شرائط افضل ہے لیکن ضروری نہیں، وہ بھی آپس میں کثیر تعداد میں حصہ ڈال کر اس ثواب میں شامل ہو سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر پر میں دعا گو ہوں خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت معصومین علیہم السلام پر چلتے ہوئے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔